بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بابل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی قبل ایک بڑا شہر بن چکا تھا، آج سے تقریباً 2500 سال پہلے اپنے برے اعمال کے ہاتھوں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا، مگر عبرت کے لیے اس کی باقیات آج بھی باقی ہیں۔ یہاں ایک بات غور سے سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی انسان اس نصیحت کی طرف مائل نہیں ہوتا جس میں اس کا کوئی فائدہ، لذت یا آرام شام نہ ہو۔ اور پھر اس دور کا انسان جب بابل شہر اپنے عروج پر تھا، کم عقل اور کم علم تھا، جب جھوٹے مذاہب کے پیشواؤں نے اسے بتایا کہ دیوی اور دیوتا بھی آپس میں جنسی اختلاط کرتے ہیں اور لذت و سرور حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کے انسان کے لیے نئی تھی، مگر تھی ان کی مرضی کے عین مطابق۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا، اور کھانے پینے اور سونے کے علاوہ ان کو صرف یہی کام تھا کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔ انتہائی پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت یہ تھی کہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے اس جنسی اختلاط کو عبادت کا نام دے رکھا تھا، جس کی وجہ سے لوگ مذہبی آڑ میں یہ کام کرنے لگے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان لوگوں کی انہی جنسی لذائذ کے بارے میں بات کریں گے جن کے انجام کے طور پر شہر بابل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ دوستو، انسان کو اپنے کسی عمل کے لیے اگر مذہب کی طرف سے کوئی تائیدی سند مل جائے تو وہ شیر ہو جاتا ہے اور دیدہ دلیری کے ساتھ اس فعل کو سر انجام دیتا ہے۔ اس کی تائید اس کے مذہب نے بھی کی۔ ماضی کا ہر بت پرست مذہب اور پھر بنی اسرائیل کی تحریف شدہ کتابیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اپنے قصے، کہانیوں اور مضامین میں جنس پرستی کی بڑی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ بابل کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، مگر بائبل میں اس شہر کے بارے میں کچھ اس طرح بیان ہے: بابل خداوند کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جس نے ساری دنیا کو متوالا کیا۔ قوموں نے اس کی مے پی اور وہ دیوانہ ہوئیں۔ بابل یکا یک گر گیا اور غارت ہوا۔ اس پر واویلا کرو، اس کے زخم کے بلسان لو، شاید وہ شفا پائے۔ بابل دنیا کا ایک عظیم شہر تھا، اور آج سے تقریباً 2500 سال قبل 60 لاکھ کی آبادی سمیت موجود تھا۔ جرمن محقق پروفیسر جارج ایبرس کے مطابق یہی وہ شہر ہے جس کی بلند و بالا عمارت پر بیٹھ کر یونان کے مشہور دانشور فیثاگورس کا عظیم استاد منجم انوفس کلدانی عالموں کو علم نجوم سکھاتا رہا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں ہاروت و ماروت کے علاوہ حضرت زکریا و دانیال علیہم السلام ہو گزرے۔ یہ اپنے وقت کا ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اہل بابل کی تباہی اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب ان کے مذہب میں عورت اور مرد کا جنسی اختلاط، گلی گلی میں فحاشی کے مظاہرے، ہم جنس پرستی اور شہوانیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ خاص مواقع پر سر عام ہم بستری کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ وائفیں، کسبیاں، کستیاں اور پیاریاں شہر میں بہت باری تعداد میں تھیں۔ آئے دن جنسی تہوار منائے جاتے، رقاصائیں اور کسبیاں بتوں کے سامنے الف ننگا رقص پیش کرتی۔ لوگ دن بھر اپنی داشتاؤں کو ساتھ لے کر گھومتے اور جب جی چاہتا سرے بازار بوسو کنار کرتے۔ بابل میں ایک بہت بڑا بازار تھا جسے بازار عیش کہا جاتا ہے، جہاں فاحشہ عورتیں سر عام مردوں کو پکڑ کر انہیں اپنے جوان جسم کا نذرانہ پیش کرتی۔ مشہور مورخ اسٹرابو کے بقول بابل میں 40,000 عورتیں یہی دھندا کرتی تھیں۔ گھریلو عورتیں بھی اپنے خامندوں سے ہٹ کر غیر محرموں کے ساتھ ہم بستری مذہبی فریضہ سمجھتی تھیں۔ اسی ضمن میں ان کے مذہبی دیوتاؤں میں زہرہ دیوی نہایت قابل ذکر ہے۔ اس بت کے حضور کماری لڑکیاں اپنی زندگی کے پہلے جنسی ملاپ کا مظاہرہ کرتیں، اور یوں ان کا غلیظ عقیدہ تھا کہ کنواری کی دوشیزگی لٹتے دیکھ کر دیوی خوش ہوتی ہے۔ اکثر دیوی دیوتاؤں کے مجسمے بھی برہنہ بنائے جاتے تھے۔ دوستو، یہاں ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ عام عورتیں دو نام استعمال کرتی تھیں، ایک نام پہچان کے لیے اور دوسرا جنسی تعلقات کے وقت مردوں کو بتانے کے لیے۔ دوسرے نام میں جنسی کشش ہوتی۔ بابل کی ایک رقاصہ انتہائی حسین تھی جس کے جوڑ کا حسن پورے شہر میں نہیں تھا۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم اسی حسینہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے: اے امیر زادی، تیرے پیر جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں، تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جسے کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو، تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئی مے کی کمی نہیں، تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے، تیری چھاتیاں 2 آہو بچے ہیں جو توام پیدا ہوئے ہیں، بادشاہ تیری زلف میں اسیر ہیں، اے محبوبہ، عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جاں فضا ہے۔
شہوانی دیوتاؤں کے لیے الگ مندر تھے جہاں مرد و عورتوں کی لائنیں لگی رہتی تھیں، جو مندر کے بڑے ہال میں سب کے سامنے عریانی و اختلاط کا مظاہرہ کرتے۔ بابل میں کسی لڑکی کے لیے چیرہ بند کنواری ہونا جرم اور گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جسم فروش عورتیں نقاب پہنتی اور عام شہری عورتیں کھلے منہ پھرتیں۔ یہ مخصوص علامت تھی کہ جو مرد چاہے نقاب والی عورت کو جہاں چاہے استعمال کر لے۔ معاشرے کی جنسی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ لوگ شراب، انسانی لہو، حتیٰ کہ مادہ تولید کی بھی باقاعدہ پوجا کرتے تھے۔ مذہب کے نام پر 3 طرح کے جنسی تہوار منائے جاتے تھے: عید بیلس، جشن زہرہ اور جشن سال نو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ طبقہ اشراف سارا سال اپنی نوجوان بیٹیوں کو جنسی اختلاط سے اس لیے بچا کر رکھتا کہ جشن زہرہ کی رات ان کی دوشیزگی لٹا کر دیوتاؤں کے حضور سرخرو ہو سکے۔ دوستو، انسان تو انسان، جانور تک اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ مقدس بیل اہل بابل کا سب سے بڑا خدا تھا۔ ان لوگوں کا معمول تھا کہ گائے کے جنسی ملاپ کا شرمناک تماشا سب سے بڑے اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا۔ یہ مذہبی پیشواؤں کا کام تھا۔ یہی مقدس بیل کی سارا سال نگرانی کرنے اور ان کو کھلاتے پلاتے اور گائیوں سے دور رکھتے۔ تہوار کے دن اس کے سامنے 7 خوبصورت گائیاں چھوڑ دی جاتی جن کے ساتھ اس بیل کو ملاپ کرنا ہوتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس دن کوئی بھی مرد وہاں موجود کسی بھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ہوس پوری کر سکتا تھا، اور عورت ہنسی خوشی کسی بھی مرد کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ یہی کام عورتیں بھی اپنی مرضی کا مرد چن کر سر انجام دیتی اور ان کے شوہر اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ یوں یہ دن ایک مذہبی تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ مشہور مورخ ہیروڈوٹس نے اہل بابل کے دین پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ اس نے کہا، اہل بابل کی جنسی راہ روی کا یہ عالم تھا کہ بھائی اور بہن کا مقدس رشتہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ یہ تو تھے اس معاشرے کے جنسی حالات، لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس حد تک جنسی اعمال اہل بابل کے لیے کیوں پسندیدہ تھے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے مذہبی پیشواؤں نے دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کے نام سے عوام کے سامنے جس قسم کا دین پیش کیا، وہ مذہبی سارا جنسی تعلقات پر استوار کیا گیا تھا۔ اہل بابل اپنے دین کو دین فطرت کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنسی آزادی ایک فطری حق ہے، لہذا فطرت پسندی ہی درست مذہب ہے۔ ناظرین، ذرا غور تو کریں، موجودہ دور میں ایک تحریک ہیپیزم کے نام سے وجود میں آئی۔ یہ تحریک بھی اسی عقیدے کی حمایت میں اٹھی تھی، اور اس کے ماننے والے فطرت پسند آج بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فحاشی و عریانی پھیلانے والی ویڈیوز ہی لے لیں۔ ان میں کام کرنے والی عورتیں الگ ہی سٹارز کے طور پر ابھر رہی ہیں۔ مخصوص جگہیں اور بازار آج بھی سرگرم ہیں۔ الغرض ہر طرح کی فحاشی برائی جو کوئی ذہن سوچ سکتا ہے، وہ اس سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ حتیٰ کہ وہ وقت آن پہنچا کہ جب جنسی خواہشوں کو مذہبی رنگ دے کر پورا کرنے والی یہ قوم تباہی کے دھانے کو پہنچ گئی۔ چنانچہ تورات میں ہی کچھ اس طرح مذکور ہے، بابل سے بھاگ نکلو اور ہر ایک اپنی جان بچائے، اس کی بدکرداری کی سزا میں شامل ہو کر ہلاک نہ ہو، کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے۔ دوستو، آج بابل صفحہ ہستی پر موجود نہیں۔ وہ قوم فنا ہو گئی۔ ان کی نسل بے پناہ جنسی ملاپ کے باوجود بھی باقی نہ رہی، بلکہ مٹ گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہوانیت کی خواہش ناجائز حد تک ذہنوں پر سوار کر رکھی تھی، جو ان کی تباہی کا باعث بنی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، جس نے ہمیں ان قوموں میں پیدا نہیں کیا جن پر اس کے عذاب نازل ہوتے رہے، بلکہ اس نے ہمیں اپنے محبوب آخری نبی نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کیا اور مسلمان پیدا کیا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔